نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ حضرات، سائنٹیفک اعتبار سے ایک عام انسان 40 سے 45 منٹ تک کسی بھی بات کو بغور سنتا ہے، اور 40-45 منٹ کے بعد بحالت مجبوری سنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ریسرچ جس سائنسدان نے کی ہوگی اس نے پیٹ بھرے میں کی ہوگی، بھوکے پیٹ نہیں کی ہوگی۔ کیا بات ہے! یہ ریسرچ 40-45 منٹ کی اس وقت ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، لیکن ایک انسان جب صبح سے روزے سے ہو تو پھر شاید وہ 40-45 منٹ بغور اور کمال توجہ کے ساتھ بات نہیں سنتا ہے۔ شاید وہ تھوڑا سا اور کم ہو جائے، جی نہیں میں آ رہا ہوں، شاید وہ تھوڑا سا اور کم ہو جائے روزے کے عالم میں، شاید 30-35 منٹ۔ اور میرے خیال میں اس بزم کو شروع ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، اور 1.5 گھنٹے سے مسلسل آپ اسی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ شاداب صاحب بھی آ گئے۔ اسی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جہاں سائنسیں فیل ہو جاتی ہیں اسے ذکر علی کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پیش کی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مسلسل جتنی دیر سے آپ ہیں شعر اور نثر اور نظم سب کی شکل میں ذکر علی سن رہے ہیں۔ ایک اعتراض علی والوں سے یہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب میں علی والوں کہوں تو آپ اسے کسی فرقے میں مت بانٹیے گا، اس لیے کہ یہ قوم ایسے ہی پہلے سے بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے، اب اسے مزید فرقوں میں مت بانٹیے۔ اب اگر فرقوں میں بانٹنا ہے تو ایک حق والے ہیں اور ایک باطل والے ہیں۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں باطل ہوگا وہاں علی بہرحال نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میں علی کی لفظ استعمال کر رہا ہوں، علی والوں پر ایک الزام مسلسل لگتا رہا ہے کہ صاحب آپ سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ فضائل علی کے ہی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اور نہیں ملتا ہے؟ کیا آپ کسی اور کے بیان بھی کریں؟ یعنی فضیلتیں کیا علی سے ہی مخصوص ہو گئی ہیں؟ یوم علی، اور میں اس سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی یوم علی منایا جاتا ہے، اور اس میں بھی میں نے تقریر کی تھی، تو میں نے یہ بات پیش کی تھی وہاں بھی کہ ذکر علی ہی کیوں، فضیلتیں علی سے ہی مخصوص کیوں؟ دیکھیے، ہر انسان کو اللہ نے ایک کرامت بخشی ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں اس نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک کرامت عطا کی ہے۔ تو ایک عمومی کرامت ہے جو تمام انسانوں کو ملی ہے، کچھ خصوصی کرامتیں ہیں جو خاص انسانوں کو ملی ہیں۔ خاص انسانوں کو خداوند عالم پارٹی بازی کی بنیاد پر فضیلتیں عطا نہیں کرتا ہے، مظروفیت کی بنیاد پر فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، خداوند عالم کی رحمت ہمیشہ یکساں ہوتی ہے، لینے والا اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر ان رحمتوں کا اکتساب کرتا ہے۔ جب آب رحمت آسمان سے برستی ہے تو جو دریا کے مقدر میں آتا ہے وہ حوض کو نہیں ملا کرتا، جو حوض کے مقدر میں ہوتا ہے وہ ایک کوزے کو نہیں ملا کرتا۔ آپ کہیں گے کوزے کو اس نے کم دیا، حوض کو اس نے زیادہ دیا، دریا کو سب سے زیادہ دیا۔ نہیں، دینے والے نے برابر دیا تھا، لینے والے نے اپنے ظرف کے مطابق لیا ہے۔ جس کا جتنا بڑا ظرف تھا اس نے اتنا زیادہ لیا ہے، جس کا جتنا چھوٹا ظرف تھا اس نے اتنا کم لیا ہے۔ بہرحال، مولا کائنات اس ذات کا نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے علی ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں، تو آپ اگر خدا کے دین کے ماننے والے ہیں تو اس سرزمین پر سب سے مقدس جگہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں مسجد کو قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے مقدس جگہ آپ کے لیے، آپ نجس حالت میں وہاں نہیں جا سکتے ہیں، آپ اپنے دنیاوی کام اس جگہ نہیں کر سکتے ہیں، سب سے مقدس ہے آپ کے لیے، سب سے مقدس ہے۔ اس مسجد میں سب سے مقدس جگہ کا نام ہے محراب۔
مسجد میں بھی ایک مقدس جگہ ہے جسے محراب کہتے ہیں۔ خداوند عالم کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ آپ رمضان المبارک میں بھی روزے کو نہیں کہیں گے، نماز کو کہیں گے۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس نماز میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ ایک عبادت کرنے کے لحاظ سے خداوند عالم کے نزدیک سب سے مقرب شخص کون ہے؟ سب سے مقرب اس کی مخلوق کون ہے عبادت کرنے کے لحاظ سے؟ فرشتے یا انسان؟ انسان نہیں، فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتوں کے پاس طبیعت نہیں ہے، فرشتوں کے پاس خواہشیں نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس آرزویں نہیں ہیں، فرشتوں کے پاس ایک سرشت اس نے بنا دی ہے کہ اسی حالت میں عبادت کرنی ہے، تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اور ایک نے خواہش کی تھی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ فرشتہ نہیں، وہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، انہیں اللہ نے ایک فطرت پر پیدا کر دیا، وہ اسی فطرت پر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو خداوند عالم کی عبادت کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی مخلوق سب سے زیادہ برتر ہے اس کے پیش نظر تو وہ ہے انسان۔ اس انسان کے جسم میں سب سے اہم عضو کا نام ہے سر۔ اس اہم عضو میں سب سے با فضیلت عضو انسانی ہے پیشانی۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے سب سے بہترین عضو کو، اپنے جسم کے سب سے بہترین عضو یعنی پیشانی کو خداوند عالم کی سب سے بہترین عبادت یعنی نماز میں، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ یعنی مسجد میں، اور اس نماز کی سب سے بہترین حالت یعنی سجدے میں خداوند عالم سے ملاقات کی ہے۔ جو شخص خداوند عالم کے قرب کے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے با فضیلت وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے دروازے پر فضیلت نہیں جا سکتی۔ یہ فضیلت ہے مولا کائنات کی۔ آپ مولا کائنات کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائیں۔ اگر ہم مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس کا یہ وسیع ہے وہ نبی کتنا بلند و بالا ہوگا۔ آپ کو خود بخود اندازہ کرنا پڑے گا۔ جب وسیع ایسا ہے تو اس کا نبی جس کا یہ وسیع ہے وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ کچھ باتیں ہمارے صدر محترم صاحب نے کہیں، کچھ باتیں اختر الواسع صاحب نے کہیں، میں انہی میں تھوڑا سا اور انہی باتوں کو اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ آپ کا وقت مجھے نہیں لینا ہے۔ جی ٹائم ہے، نماز بھی مجھے ہی پڑھانی، وہ نماز پڑھانے والے طالب صاحب بھی چلے گئے، مجھے علم ہے اس بات کا۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ آپ رمضان المبارک میں روزے کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر علی سن رہے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ قرآن ہو اور علی نہ ہو، اور ایک جگہ علی ہو اور قرآن نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ ہم رمضان المبارک میں ہیں، سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ رمضان المبارک اور قرآن میں ایک خاص مماثلت پائی جاتی ہے۔ خداوند عالم رمضان المبارک میں جو سب سے بہترین شب کو انٹروڈیوس کرایا ہے خدا نے، وہ شب قدر ہے، کہ سب سے بہترین ہے۔ اس سے بہترین کوئی شب نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اس سے بہترین کوئی شب نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اور جتنی بھی راتیں ہیں وہ سب بافضیلت ہیں، لیکن ان راتوں میں بھی شب قدر کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، شب قدر کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں دینے والا جب کرم دیتا ہے، دینے والا جب فضیلتیں بانٹتا ہے، تو رمضان المبارک کی پرفضیلت راتوں میں بھی ایک رات کو زیادہ فضیلت دے دیتا ہے، ایک رات کو کم فضیلت دیتا ہے۔ آپ جا کے خدا سے پوچھئے معبود شب قدر ان تمام راتوں سے زیادہ افضل کیسے ہو گئی؟ کہا ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے بافضیلت ہوئی ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہو جاتا ہے وہ رات دوسرے راتوں کے برابر نہیں ہوا کرتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ دوسری راتیں مل کے اس رات کے جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوتا ہے اس رات کے جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوتی ہے اس ذات کے جیسی کوئی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟
اس ذات کے جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہو سکتی. ایک قرآن نازل ہو رہا ہے تو ساری راتوں سے ممتاز ہو گئی وہ رات. ایک مرتبہ ایک ذات ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے, وہ ذات بھی تمام ذاتوں سے ممتاز ہو گئی ہے, الگ ہو گئی, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کیا مماثلت ہے رمضان میں اور قرآن میں؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا, قرآن کے نزول دو ہیں, آپ جانتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے چند باتیں عرض کر دوں. قرآن کے نزول دو ہیں. آپ جب سورہ قدر پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انزلناہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے قرآن کی طرف. ہم نے پورا قرآن شب قدر میں نازل کر دیا. لیکن آپ سنتے ہیں کہ صاحب قرآن بستر پہ بھی نازل ہوا ہے, مسجد میں بھی نازل ہوا ہے, جنگ میں بھی نازل ہوا ہے, مکے میں بھی ہوا ہے, مدینے میں بھی ہوا ہے. اسے کہتے ہیں نزول تدریجی. ایک مرتبہ قرآن کا نزول دفعی ہوتا ہے, ایک مرتبہ قرآن کا نزول تدریجی ہوتا ہے. نزول دفعی قرآن کا ایک مرتبہ رسول اسلام کے اوپر شب قدر میں ہو گیا, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے حالات آتے گئے جبرائیل آتے گئے اور قرآن کی آیتیں لے کر آتے رہے. ایک مناسبت قرآن کی اور رمضان کی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. چلیے چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس. آپ فرماتے ہیں لکل شیء ربیع. میری گفتگو تھوڑی سی مسلسل ہے, آپ تمام ان مناسبتوں کو ذہنوں میں رکھیے گا. لکل شیء ربیع وربیع القرآن رمضان. ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے اور رمضان القرآن مجید کی بہار رمضان المبارک ہے. یعنی یہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا زمانہ. شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. اس قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ایک خاص مماثلت ہے قرآن میں اور رمضان میں. خداوند عالم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس شخص کے بارے میں رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے, اس رمضان المبارک کی پر مبارک اور پر برکت راتوں میں اس کا ذکر کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ہو. تو خداوند عالم نے ایسا وسیلہ فراہم کر دیا کہ ایک مناسبت مولا کائنات کی رمضان المبارک سے یہ جڑ گئی کہ مولا کائنات کو ضربت جو لگی وہ شب قدر لگی. اور یہ میرے نوجوانوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہو. اب سے یہاں سے میں آپ کو, آپ کے اذہان کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف ہمارے صدر صاحب نے اشارہ کیا, اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. شاید آپ کے لیے بہت نئی بات ہو کہ شب قدر عبادت کی رات ہوتی ہے, شب قدر قرآن خوانی کی رات ہوتی ہے, شب قدر خدا سے تقرب کی رات ہوتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب ہر انسان چاہتا ہے خدا سے قریب ہو. علی کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ علی کو قتل کرنے والے علی کے قاتل نے شب قدر ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر, وہ اپنی بے دینی کی بنیاد پر, وہ اپنی بے راہ روی کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ علی کو قتل کرنا ثواب ہے. لہٰذا اس نے علی کو قتل کرنے کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا کہ اس شب قدر میں اگر علی کو قتل کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ علی کی مظلومیت ہے, یہ علی کی مظلومیت ہے. اور علی نے ضربت کھا کر اعلان کر دیا کہ فزت ورب الکعبہ, قتل ہونے والا کامیاب ہوا ہے, قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہوا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس بات کا کہ اس نے قتل کیا تھا خدا کے قرب کے لیے, یہ سوچ کر کہ چونکہ عبادت ہے علی کو قتل کرو. ایک ایسے حالات فراہم کر دیے گئے تھے خوارج کی طرف سے, کیونکہ صرف دو گروہ میں مانتا ہوں, یا تم دین اسلام میں داخل ہو یا تم دین اسلام سے خارج ہو. تیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی. ممکن ہے تم سنی ہو, ممکن ہے تم شیعہ ہو, ممکن ہے تم بریلوی ہو, لیکن یا تم دین اسلام میں داخل ہو یا تم دین اسلام سے خارج ہو. وہ کون سا مسلک ہو سکتا ہے جو دین سے جڑا ہوا خود کو بتائے اور اس کے یہاں علی نہ پایا جائے؟ وہ کون سا مسلک ہے جو خود کو دین سے جوڑ کے بتائے کہ ہاں میں دین سے ہوں, میں دیندار انسان ہوں, اور اس کے یہاں علی نہ پایا جائے؟ کیونکہ علی وہ ذات ہے کہ جس نے اعلان بعثت سے لے کر قبر میں اتارنے تک رسول کا ساتھ دیا ہے. کوئی ایسی فرد جو رسول کے ہمراہ اتنی زیادہ رہے, آپ اسے چھوڑ کر اسلام کا کوئی تصور بنا سکتے ہیں؟ یہ ناقابل قبول ہے. اسے چھوڑ کر اسلام کا کوئی تصور قابل قبول ہے ہی نہیں.
بات اب ہم کریں گے کہ صاحب اتحاد کی. وہ اتحاد ہے, وہ اتحاد ہمارے درمیان ہے. ہم سر نہیں جوڑتے ہیں اس کے لیے, ہم محنتیں نہیں کرتے ہیں اس کے لیے, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس کے لیے. اتحاد تو ہے ہمارے درمیان. کون سا اتحاد ہونا چاہیے جو نہیں ہے, آپ مجھے بتا دیجئے. اتحاد کی کون سی قسم ہے جو ہونی چاہیے اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہے؟ جتنی قسمیں اتحاد کی ہو سکتی ہیں وہ سب ہیں ہمارے درمیان. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ڈائیلاگ کریں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں. ہم یہاں پر فضائل علی سنا رہے ہیں, ہم یہاں پر ذکر علی سنا رہے ہیں. یاد رکھیے, ذکر علی کھڑے ہو کر میں یہاں 1000 سال سنا دوں گا, اگر ہم نے قدم آگے نہیں بڑھایا تو ذکر علی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. 1000 سال تک ہم سناتے رہے. ایک مرتبہ علی ہم زبان سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے علی. ایک مرتبہ علی ہم قلم سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے علی. ایک مرتبہ علی ہم شعروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے علی. ایک مرتبہ علی ہم نثر میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہے علی. خدا کی قسم, شعروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے, نثروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے, لفظوں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے, تقریروں میں آپ علی کو سمجھاتے رہیے. کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ عمل میں علی کو نہیں سمجھائیے گا. آج دنیا کی جو یہ حالت ہو رہی ہے, آج جو ہر جگہ بم پھٹ رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ صرف اور صرف علی دشمنی ہے جو سامنے آ رہی ہے. یاد رکھیے گا میری بات, یہ صرف اور صرف علی دشمنی ہے. آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے. کل جب علی کو ضربت لگی تھی تو کہتے تھے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے, علی نماز پڑھتے تھے. لنک جوڑیے تاریخ کا تاریخ سے. تاریخ ہمیشہ, قرآن نے بھی تاریخ بتائی ہے, بہت ساری تاریخیں. فرعون کو یاد کرو, حامان کو یاد کرو, لقمان کو یاد. کیوں یاد کرو؟ قرآن کوئی کہانی کی کتاب ہے؟ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب ہے؟ نہیں. قرآن فرعون, نمرود, حامان, ان سب کے قصے سناتا ہے تاکہ ان کے قصے سنو, اس وقت کے نمرود کے ذریعے سے آج کے نمرود کو پہچاننے کی کوشش کرو, اس وقت کے فرعون کے ذریعے سے آج کے فرعون کو پہچاننے کی کوشش کرو. قرآن خصلتیں بتاتا ہے, قرآن صفات بتاتا ہے تاکہ ان خصلتوں اور صفات کے ذریعے سے تم ٹیلی کر سکو کہ فرعون اس زمانے میں ایسا کرتا تھا, اس زمانے میں کیا کر رہا ہے. اس زمانے میں فرعون کے مقابلے میں یا نمرود کے مقابلے میں موسیٰ اور ابراہیم نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی. اس زمانے تمہیں آج کے فرعون و موسیٰ کے زمانے میں کس طرح کا موسیٰ بننا ہے, کس طرح کا ابراہیم بن کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. یا اس زمانے کے یزید کے مقابلے میں کس طریقے سے حسین کھڑا ہوا, آج کے یزید کے مقابلے میں تمہیں کس طرح حسینی قربانیوں کو پیش کرنا ہے. یہ صرف عمل سے ظاہر ہو سکتا ہے. ایک مثال مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے 2-3 سال قبل جب یہاں تقریر کی تھی تو شاید, مجھے نہیں معلوم ہے میں نے دی یا نہیں دی, لیکن اکثر جگہ میں نے اپنی تقریروں میں اور مجلسوں میں یہ مثال میں نے دی ہے کہ ہم قلم کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھا سکتے, ہم زبان کے ذریعے سے علی کو نہیں سمجھا سکتے. رسول نے کہا ہے کہ تمام دریا اگر روشنائی بن جائیں, تمام درخت اگر قلم بن جائیں, تب بھی علی کے فضائل نہیں سمٹ سکتے ہیں. ہم کہاں سے سمجھائیں گے؟ ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں, ہم نہیں بتا سکتے ہیں علی کی فضیلتوں کو. ایک مرتبہ آپ کانوں کے ذریعے سے سنانا چاہتے ہیں علی کو, آپ آڈیو تک محدود کیوں رہتے ہیں؟ آپ ویڈیو کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ علی سننے سے شاید اتنا نہ سمجھ میں آئے جتنا دکھنے سے سمجھ میں آ جائے. میری بات یاد رکھیے گا, علی سننے سے, آج آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں, یہ علی کا کمال ہے؟ نہیں, یہ سید رضی کا کمال ہے. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. نہج البلاغہ علی کے کمال کا نام نہیں ہے. نہ جانے اگر لکھا جاتا تو کتنی ایسی نہج البلاغائیں ہو جاتی. یہ تو کئی قرن کے بعد ان کے مکتب کے ایک شاگرد کا اپنا کمال تھا کہ انہوں نے تمام خطبات اور کلام کو اکٹھا کر کے علی کے کلام کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. گویا ایک طریقے سے انہوں نے علی کو پہچنوانے کی کوشش کی ہے علی کی زبان سے, علی کی زبان. یعنی یہ ہے عملی تحریک علی کے لیے, یہ ہے عملی اقدام علی کے لیے, یہ عملی طور پر انہوں نے علی کو بتایا ہے. ہم زبان کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے. لیکن میں نے ایک مثال دی تھی, وہ مثال میں پھر یہاں دے رہا ہوں. آپ تصور کریں, یہ مثال ہے اور مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے.
آپ تصور کریں کہ آپ میں سے کسی نے گلاب کا پھول نہ دیکھا ہو. اب میں گلاب کے پھول کی تشریح، توضیح، تعریف اور اس کے فضائل بیان کروں. گلاب کا پھول، نرم پتیاں، لطیف پتیاں، خوشبو اور ایسا خوش رنگ کہ جیسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے اس میں رنگ بھرا ہو. اور شاعر متین صاحب سے آپ کہیے گلاب کے بارے میں ایک قصیدہ لکھیں اور اس قصیدے کو آپ کے سامنے وہ سنائیں اور آپ کے سامنے گلاب مجسم ہو سکے. نہیں ہو سکتا. جو قدرت کے ہاتھوں کا شاہکار ہے وہ گناہگار زبانوں کے ذریعے سے بیان ہو بھی نہیں سکتا ہے. قدرت کا شاہکار آپ لاکھ بیان کرنا چاہتے، آپ گلاب سمجھا نہیں سکتے. جسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ گلاب کا پھول ہے، وہ اتفاق سے کسی دن آپ کے گھر آ گیا. آپ کے گھر کی میز پر گلاب کا اصلی پھول نہیں رکھا تھا، نقلی پھول رکھا تھا جو آرٹیفیشل بنتے ہیں. اس میں کوشش کرتے ہیں وہی رنگ بھریں، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا لک وہی ہو جو اصلی گلاب کا لک ہے، اس کی پتیاں ویسی ہی ہوں جو اصلی گلاب کی ہیں. وہ اوریجنل نہیں ہے. آپ کے ہاں وہ آرٹیفیشل گلدستہ رکھا ہوا تھا، آپ جس کے سامنے 1 سال سے بتا رہے تھے کہ صاحب گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے، گلاب کا پھول ویسا ہوتا ہے. جب وہ آپ کے گھر پہ آیا نا تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو جس گلاب کے پھول کی میں بات کر رہا تھا یہی تو ہے. وہ کہا یہ ہے، کہا یہ اصلی نہیں ہے تو نقلی ہے. کہا نقلی ایسا ہے. اب اس کو دیکھ کے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ نقلی ایسا. میاں تم لفظوں میں کیا بیان کر سکتے ہو؟ یہ تو بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے. یعنی وہ نقلی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، اصلی کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہے. بس اس نقلی کے ذریعے سے وہ پہنچے گا کہ جب نقلی ایسا ہے تو اصلی کیسا ہوگا. ہم اپنے آپ کو عملی طور پر علی والا بنانے کی کوشش کریں تاکہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا، چاہنے والے ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا، فالو کرنے والے ایسے ہیں تو امام کیسا ہوگا. جب عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے ہم علی کو بتائیں گے تو یقیناً لوگوں کی سمجھ میں علی آئے گا. علی یعنی عدالت کا دوسرا نام، علی یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے مرد مجاہد کا دوسرا نام. علی وہ کہ جس کے یہاں عدالت ایسی تھی کہ جرداق کو کہنا پڑ گیا کہ دنیا کے تمام مقتولین کسی نہ کسی جرم کی بنیاد پر قتل کیے جاتے ہیں. علی وہ مقتول ہے جو شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے. علی ایک ایسا امام ہے کہ ابو الاسود دوئلی جیسا مقرب ترین صحابی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا. ابو الاسود دوئلی، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابو الاسود دوئلی ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جب مولائے کائنات نے ظاہری طور پر خلعت خلافت کو پہنا ہے اس وقت جو قصیدہ خوانی ہوئی تھی مولائے کائنات کی شان میں، ان قصیدہ خوانوں میں ایک نام ابو الاسود دوئلی کا تھا. اور وہاں پر قصیدہ خوانی کرنے والوں میں سے ابو الاسود دوئلی نے یہ کہا تھا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا علی، دنیا کی جب مولائے کائنات کو حکومت ملی اور آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، اس وقت ابو الاسود دوئلی نے کہا کہ مولا آپ دنیا کے واحد سلطان ہیں. دنیا کے تمام بادشاہ اور تمام خلیفہ اور تمام سلطان کو عزت اس کی سلطنت کی بنیاد پر ملتی ہے. آپ واحد بادشاہ ہیں جس نے حکومت کو عزت عطا کی ہے. اس حکومت کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں ملی ہے. یہ ابو الاسود دوئلی. اس ابو الاسود دوئلی کو مسند قضاوت پر ایک جگہ جج بنا کے بھیجا تھا اور وہاں سے اتار دیا، بھیج دیا. کہا ابو الاسود تم چھوڑ دو. مولا میں نے خطا کیا کیے ہیں، میری غلطی کیا ہے؟ جج بنانے کے بعد پھر ہٹا دیا. یا علی بتائیے میری غلطی کیا ہے؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہے، تمہاری آواز بڑی کرخت ہے، تمہاری آواز میں شدت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم آئے اور تمہاری آواز سے متاثر ہو کر اپنا درد بیان نہ کر پائے. میں علی یہ نہیں چاہتا کہ میرے حکومت میں دور خلافت میں کوئی جج ایسا بیٹھا ہو جس کی آواز سے متاثر ہو کر کوئی مظلوم اپنا درد نہ بیان کر سکے. یہ شدت عدالت ہے اور یہی شدت عدالت علی کے قتل کا سبب بنی ہے. یہی شدت عدالت علی کے خون بہائے جانے کا سبب بنی ہے. یہ علی کی عدالت ہے. ما اقول فی رجل اقر اعداؤہ بفضلہ. یہی جردہ کہتا ہے میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی فضیلتوں کا اقرار اس کے دشمنوں نے بھی کیا ہے. ظاہراً دشمن ہے لیکن اس کی فضیلتوں کا اقرار کر رہا ہے. ابھی احمد عالمی صاحب نے بھی آپ کو ڈاکٹر خلیل جبران کے بارے میں بتایا. یہی خلیل جبران
انہوں نے کہا علی نسخۃ مفردہ، علی ایک لوتی شخصیت ہے کہ جس کی مثال ازل میں بھی نہیں تھی اور ابد میں بھی نہیں ہوگی، ایک لوتی شخصیت ہے، نسخۃ مفردہ۔ اور بھی بہت سارے دانشوران ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعت فیہ الاضداد، علی کے اندر ایسی صفات جمع ہو گئی ہیں جو آپس میں ملتی نہیں ہیں، ضد ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کی ضد، بہت ساری صفتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ شاعر کبھی جنگجو نہیں ہو سکتا ہے، شاعر لطیف مزاج کا ہوتا ہے، لیکن علی وہ شاعر ہے کہ جو جنگجو بھی ہے، اور جب تلوار چلاتا ہے تو ویسا مرد مجاہد کسی کو نظر نہیں آتا تاریخ میں۔ اور آسمان ادب کا ایسا آفتاب ہے کہ نہج البلاغہ تو اس کے کئی قرن کے بعد ایک شاگرد کی جمع کی ہوئی، اس کے مکتب کے شاگرد کی جمع کی ہوئی چند تحریروں کا نام ہے، چند تحریروں کا نام ہے۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے نہج البلاغہ نہیں لکھی ہے۔ پھر آپ کہیں گے علی نے کیا کیا؟ نہج البلاغہ علی نے نہیں لکھی تو علی نے کیا کیا؟ علی نے قمبر بنایا، علی نے میسم بنایا، علی نے سلمان بنائے، علی نے بوذر بنائے۔ یہ ہے علی کی تعلیم۔ اس دنیا میں سب کچھ بنانا آسان ہے، انسان بنانا بڑا مشکل ہے۔ علی انسان بنا کر لوگوں پر گیا، انسان بنانا۔ ایک نفس کے اوپر آپ تصرف کر لیں، ایک انسان کے اوپر آپ تصرف کر لیں، یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ۔ میں نے ایک جملہ کہا اور اسی جملے پر میں اپنی بات کو ایک پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کو علی والا بتائیں اور بنائیں۔ عملی طور ہم اپنے عمل میں علی کو لے کر آئیں۔ یہ جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آج اسلام کے نام پر، آپ کو معلوم ہے یہ مسلمان کر رہا ہے؟ کویت میں، قطیف میں، افغانستان میں، عراق میں، یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے، نام پر اسلام کے ہو رہا ہے، لیکن یہ سب مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ کر بھی نہیں سکتا ہے ایسا، اور اگر ایسا کرے گا بھی تو مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چند نام نہاد طاقتیں ہیں جنہیں بعض نام نہاد مسلمانوں نے طاقت تسلیم کر لیا ہے۔ اگر ہم طاقت تسلیم نہ کریں تو ان کی طاقت کیسی؟ طاقت تو صرف اب تسلیم کرنے کی رہ گئی ہے نا، صرف تسلیم کرنے کی رہ گئی کہ ہاں ہم نے آپ کو اپنی طاقت تسلیم کر لیا۔ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ کی اکانومی پر نظر رکھے رہے کہ صاحب اگر یہ ڈاؤن ہو گئی تو پھر ہمارے یہاں رزق کی تنگی آ جائے گی؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے پاس قرآن ہے، جو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روح زمین پر کوئی ذی روح نہیں ہے جس کا رزق ہم دیتے ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن پر ایمان رکھو، خدا پر ایمان رکھو، تمہارا رزق خدا دیتا ہے، امریکہ کی اکانومی نہیں دیتی ہے۔ جو امریکہ کی اکانومی سے ڈر گیا گویا وہ مسلمان نہیں، گویا وہ اب وہ اپنی طرف سے بہت ساری چالیں چلے گا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ باطل پانی کے بلبلے کی طرح ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حق پائیدار ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حق ہمیشہ ثابت شدہ رہتا ہے، اسے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے دہشت گردی کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، بم پھوڑنے کے ذریعے سے۔ یہ سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں۔ دو ملک ہیں، میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، کھلے عام کہہ رہا ہوں، دو ملک ہیں، ایک کا نام ہے اسرائیل، ایک کا نام ہے امریکہ۔ ان دونوں ملکوں کا مذہب الگ الگ ہے۔ میں آخری بات اپنی کہہ رہا ہوں، ایک یہودیت سے تعلق ہے، ایک کا عیسائیت سے تعلق ہے۔ ہم کون سی قوم ہیں آپ کو بتا دیں؟ ہم ہیں مسلمان۔ ہمارا تعلق ہے اس دین سے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تین قومیں، یہودیت اور عیسائیت۔ یہودیوں کی کتاب الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے۔ عیسائیوں کی کتاب الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ہم کون سی قوم ہیں؟ ایک یہودی کی انگوٹھی مدینے میں کھو گئی۔ یہ انگوٹھی تو فیروزے کی ہے، ایران کی ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں، اس کی ہیرے کی تھی، بڑی قیمتی۔
مدینے میں کھو گئی. اس نے منادی کرائی کہ صاحب میری ہیرے کی انگوٹھی جو بہت قیمتی ہے مدینے میں کھو گئی, جس کو ملی ہو یہ دے دے. اب ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو تو ملی ہوگی. یہودی نے منادی کرائی, ایک مسلمان سچے مسلمان کو ملی. اس نے کہا اچھا میں اتنے دن سے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا مالک کون ہے, آخر کار منادی ہو گئی. گیا اور جانے کے بعد اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور کہا کہ بھائی یہ بہت دن سے میرے پاس ہے, مجھے ملی تھی, یہ آپ رکھ لیجیے. یہودی حیران ہو گیا, کہا تمہیں اس کی قیمت نہیں معلوم؟ کہا معلوم ہے, یہ ہیرے کی ہے. کہا بتاؤ. اندازہ جو اس نے بتایا وہ بھی کم بتایا, کہا اس سے زیادہ ہے. کہا تمہیں اس کی قیمت معلوم تھی پھر بھی تم نے واپس کر دی؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمان انگوٹھی پہ تھوڑی بکتا ہے. اس نے کہا مسلمان انگوٹھی پہ تھوڑی بکتا ہے. کہا مطلب کیا ہوا؟ کہا دیکھو تم ہو یہودی, تمہارے نبی کا نام ہے موسیٰ, میں ہوں مسلمان, میرے نبی کا نام ہے محمد. کل تم بھی محشر میں جاؤ گے, میں بھی محشر میں جاؤں گا, تمہارا نبی بھی محشر میں جائے گا, میرا نبی بھی محشر میں جائے گا. دیکھیں کتنی اچھی لاجک سے اس نے سمجھایا اپنے مسلمان ہونے کو. کہا تمہارا نبی بھی جائے گا اور میرا نبی بھی جائے گا, یہ دونوں نبی اکٹھا ہوں گے. تمہاری انگوٹھی غائب ہوئی مدینے میں, کل جب تم اپنے نبی کو محشر میں دیکھو گے تم دوڑے دوڑے جاؤ گے کہ صاحب میری انگوٹھی مسلمانوں کے نبی کے شہر میں گم ہو گئی تھی, اور یہ انگوٹھی جو ہے وہ کسی امتی نے پائی تھی, اور وہ انگوٹھی جو ہے وہ صاحب مجھے ملی نہیں. تو کل تمہارا نبی میدان محشر میں میرے نبی کے پاس آ کے شکایت کرے گا, کہیں میدان محشر میں میری وجہ سے میرے نبی کا سر شرم سے جھک نہ جائے, اس لیے یہ انگوٹھی میں نے واپس کر دیا. یہ ہے مسلمان جسے اپنی نبی کی عزت کا خیال ہوتا ہے, جسے اپنے دین کی عزت کا خیال ہوتا ہے, جسے قرآن کی عزت کا خیال ہوتا ہے, جو قرآن کی دھجیاں اڑائے, جو AK-47 کے مقابلے میں قرآن لے کر ایسے کھڑا ہو جائے, جہاں نالوں میں سے قرآن نکل رہے ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہاں قرآن کا احترام ہوگا, وہاں دین کا احترام ہوگا, وہاں نبی کا احترام ہوگا, وہاں صرف اور صرف امریکی اور یہودی پالیسیوں کا احترام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ دو قومیں ہیں, ایک کا تعلق عیسائیت سے ہے, ایک کا تعلق یہودیت سے ہے. ایک اسرائیل میں رہتے ہیں جو قابض ہے, ایک امریکہ میں رہتے ہیں, دونوں کی زبان الگ ہے. یہ حسن نصر اللہ کی زبان اب میں بول رہا ہوں, ایک بار ملنے کا شرف بھی ہوا ہے مجھے. دونوں کی زبان الگ ہے, دونوں کا ملک الگ ہے, دونوں کا مذہب الگ ہے, دونوں کی کتاب الگ ہے, دونوں کا نبی الگ ہے, لیکن یہ دونوں جب مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اپنی کتاب کو درکنار کر دیتے ہیں, اپنے نبی کو درکنار کر دیتے ہیں, اپنے دین کو, اپنی زبان کو درکنار کر دیتے ہیں, مل کے آ کے بیٹھ کے ہاتھ ملاتے ہیں, آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور جم کے مل کے مسلمانوں سے حملہ کرتے ہیں, مسلمانوں سے لڑتے ہیں. حیف ہے مسلمانوں کی قسمت پر, ان کی کتاب ایک ہے, ان کا نبی ایک ہے, ان کا قبلہ ایک ہے, ان کی نماز ایک ہے, ان کا دین ایک ہے, سب کچھ ایک ہونے کے باوجود یہ مسلمان افراتفری کا شکار ہے. یعنی اتحاد پایا جاتا ہے, صرف بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ایسی چیز ہے جو الگ ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ ہے. ہمارے ہاں قرآن ایک ہے, وہی 30 پاروں کا سورہ ہم سے شروع ہو کر والناس کی سین پر ختم ہونے والا قرآن سب کے پاس ہے. خداوند عالم اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. خداوند عالم حقیقی دین کو ہمیں سمجھنے اور اس حقیقی دین کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند عالم ہمیں حقیقی طور پر فضائل محمد و فضائل علی سے آشنا فرمائے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی سعادت عطا فرمائے. بار الہ بحق محمد و آل محمد, رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں, اور ان ایام میں اگر رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں اب بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوئی ہیں تو اس ماہ رمضان میں ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب اور مالا مال فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد, اس رمضان المبارک کی پربرکت راتوں اور پربرکت دنوں کے صدقے میں ہمارے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہان کبیرہ صغیرہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں, معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما,
ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین فہمی کا شعور ہمارے اندر بیدار فرما، حقیقی دین کو سمجھنے اور حقیقی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیش کرتا ہوں، عرض کیا کہ متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں، متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں، متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں، ولی بتائے گا کوئی ولی کے بارے میں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں، ولی بتائے گا کوئی ولی کے بارے میں، اور پلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے، ہاں، پلائے شیر جو پلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے، بجز علی کے سنا ہے کسی کے بارے میں۔ واہ واہ واہ۔ متین ہم سے نہ پوچھو علی کے بارے میں، ولی بتائے گا کوئی ولی کے بارے میں، پلائے شیر جو قاتل کو اپنے ہاتھوں سے، بجز علی کے سنا ہے کسی کے بارے میں۔ اور قطع دیکھیں کہ اللہ غنی دیکھیے مولا کی یہ عظمت، اللہ غنی دیکھیے مولا کی یہ عظمت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، اور بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے آقا، کیا بات ہے، بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے مولا، ہے آپ کی قسمت میں فضیلت ہی فضیلت۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ عرض کرتا ہوں، اللہ غنی دیکھیے مولا کی یہ عظمت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، بستر پہ پیمبر کے بھی سوئے میرے مولا، ہے آپ کی صورت میں فضیلت ہی فضیلت، فضیلت ہی فضیلت۔ عرض کیا کہ مرتبہ، چار مصرے دیکھیں، مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، مرتبہ حیدر کا یہ اللہ، مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھیے، علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھیے، ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، حیدر کرار کے خطبے کو پڑھ کر دیکھیے۔ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے، علم کا کہتے ہیں دروازہ پیمبر دیکھیے، ایک کوزے میں نہ جانے کتنے دریا بند ہیں، میرے مولا کے ذرا خطبے کو پڑھ کر دیکھیے، حیدر کرار کے خطبے کو پڑھ کر دیکھیے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، حضور نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، کیسے لڑتے ہیں ہزاروں سے 72 دیکھیے۔ نعرہ حیدر نے رن میں یہ بھی ثابت کر دیا، کیسے لڑتے ہیں ہزاروں سے 72 دیکھیے۔ مرتبہ حیدر کا یہ اللہ اکبر دیکھیے۔ اور منقبت کے چند شعر کے، افضل ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا سے نرالا ہے، افضل ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا سے نرالا ہے، سرکار دو عالم کی جو گود کا پالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افضل ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا سے نرالا ہے، سرکار دو عالم کی جو گود کا پالا ہے۔ بھئی دنیا میں چراغاں ہے حیدر کے چراغوں سے، کیا بات ہے، دنیا میں چراغاں ہے حیدر کے چراغوں سے، اور حیدر کے شبستہ میں زہرہ سے اجالا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی واہ واہ متین صاحب، واہ 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 واہ۔ شکریہ جی، پیش کرتا ہوں۔ افضل ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا سے نرالا ہے، افضل ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا سے نرالا ہے، سرکار دو عالم کی جو گود کا پالا ہے، سرکار دو عالم کی جو گود کا پالا ہے۔ دنیا میں چراغاں ہے حیدر کے چراغوں سے، اور حیدر کے شبستہ میں زہرہ سے اجالا ہے، حیدر کے شبستہ میں زہرہ سے اجالا ہے۔ آخری شعر کے، پھولوں کی طرح میں نے شبنم سے وضو کر کے، پھولوں کی طرح میں نے شبنم سے وضو کر کے، گلہائے عقیدت کو ہر شعر میں ڈھالا ہے۔